This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic called matter. Covering this topic, we'll be able to cover chapter 4 of class 4 and chapter 5 of class 5 science book. So let us first understand what is this word matter about. یہ لفظ میٹر جو ہے یہ خود ہے کیا چیز. میٹر ڈیئر ٹیچرز، اردو میں اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو مادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میٹر کو. اور اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں گے تو میں اس طریقے سے شروع کروں گا کہ میٹر از آل اراؤنڈ اس. ہمارے چاروں طرف جو بھی ہے وہ میٹر ہے، ٹھیک. ہم اگر باہر کھڑے ہیں اور ہمارے ارد گرد کچھ نہیں ہے تو پھر بھی ہم میٹر کے اندر کھڑے ہیں. کیوں؟ دا ایئر وی بریتھ، دی ایئر وی انہیل اینڈ دا ایئر وی ایکسہیل، جو ہوا ہم اندر لے کے جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، جو باہر نکالتے ہیں، اور جو ہمارے ارد گرد ہوا ہے وہ میٹر ہے، ٹھیک ہے. ہم خود میٹر ہیں، ہم خود میٹر ہیں. تو جو میٹر ہے، اگر وہ ایئر ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، مگر جب وہ چلتی ہے تیز ہوا کی شکل میں یا ہلکی ہوا کی شکل میں تو آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کے جسم کو لگتی ہے، آپ کے کلوتھز جو ہیں وہ محسوس کرواتے ہیں، آپ کو ہلتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، تو وہ بھی میٹر ہے، ہوا. اور اگر ارد گرد آپ کے واٹر ہے، آپ کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، دریا کے کنارے کھڑے ہیں، نہر کے کنارے کھڑے ہیں، تو وہ بھی میٹر ہے. اور اگر آپ زمین کے اوپر کھڑے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہیں، تو زمین بھی میٹر ہے، ٹھیک. تو میٹر پھر کیا ہوا؟ اگر اس کو ہم بہت بریف شارٹ اس میں بچوں کو سمجھائیں کہ ہر وہ چیز میٹر ہے جس کا وزن ہوتا ہے، جس کو ہم تول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس وزن کو سائنس کی زبان میں میس کہتے ہیں، MASS، میس، ٹھیک. اس کو ویٹ نہیں کہتے، یاد رکھنا. سائنس میں ویٹ، وزن اور میس دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ بڑی کلاسوں میں بچے سمجھیں گے. فی الحال ان کو آپ یہ بتائیں کہ میس کا مطلب ہے وزن. یعنی اگر کسی لڑکے کا وزن 20 کلو گرامز ہے تو اس کا مطلب اس کا میس 20 کلو گرام ہے، ٹھیک. پہلی جو کریکٹرسٹک ہے میٹر کی وہ یہ ہے کہ اس کا میس ہوتا ہے، یعنی اس کا وزن ہوتا ہے، اس کو آپ تول سکتے ہیں. اب دوسرا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ میٹر جو ہوتا ہے اس کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. آپ نے ایک جگہ پہ کھڑے ہونا ہے تو آپ پورا میٹر ہیں. آپ کو کھڑے ہونے کے لیے جگہ چاہیے نا، یعنی زمین کے اوپر بھی جگہ چاہیے اور ہوا میں بھی، کیونکہ آپ کا قد بھی لمبا ہے نا، قد ہے نا آپ کا. اگر آپ ٹیبل کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے تو نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب آپ کو اتنی ہی جگہ چاہیے جو ٹیبل کی نیچے. مگر اگر آپ نے
کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ باہر ہوا میں فضا میں کھڑے ہوں گے تو آپ نے اس کا مطلب زیادہ سپیس آکوپائی کر لی, زیادہ جگہ گھیر لی. ٹھیک ہے, تو آپ کو کسی جگہ پر بیٹھنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے, کسی چیز کو کہیں پہ رکھنے کے لیے سپیس چاہیے ہوتی ہے. تو میٹر کی دوسری خوبی یہ ہے کہ میں ہر وہ چیز جس کی سپیس ہوتی ہے, جو سپیس آکوپائی کرتی ہے, جو جگہ گھیرتی ہے, جس کو سائنس میں آپ والیوم کہتے ہیں, جتنی جگہ آپ نے ہوا میں کھڑے ہو کر گھیری ہوئی ہے, جتنی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں, وہ ساری جگہ جو ہے وہ آپ کا والیوم ہے. ٹھیک, آپ کا فٹ بال ایک جگہ پہ پڑا ہے, اس فٹ بال نے جتنی سپیس آکوپائی کی ہوئی ہے, جتنی جگہ آکوپائی کی ہوئی ہے, وہ اس کا والیوم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو کریکٹرسٹکس ہو گئے میٹر کے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا وزن ہو, یعنی اس کا میس ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ سپیس آکوپائی کرے, یعنی جگہ گھیرے. ٹھیک, یہ دو خوبیاں اگر اس میں ہوں گی تو میٹر ہوگا. اگر یہ دو کریکٹرسٹک اس میں نہیں ہے تو پھر وہ میٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے کہا میٹر از آل اراؤنڈ اس, ہماری ہر طرف جو ہے وہ میٹر ہی میٹر ہے. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیز پھر میٹر نہیں ہے, واٹ از نان میٹر. ٹھیک ہے, فی الحال آپ صرف اس بات پہ توجہ دیں. تو ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ ایوری تھنگ از میٹر, مگر اس میں دو کریکٹرسٹک ہوں کہ اٹ شوڈ ہیو میس, اس کا وزن ہونا چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ آکوپائی اسپیس, اور اس کو جگہ گھیرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایوری تھنگ دیٹ ہیز میس اینڈ آکوپائز اسپیس از کالڈ میٹر. یہ ڈیفینیشن آپ کی بک 4 کے 4th چیپٹر میں اسی طرح لکھی ہوئی ہے, بٹ اس کو سمجھانا بچوں کو آپ نے اس طرح جس طرح میں نے بتایا. اچھا, یہ میٹر جو ہے یہ آپ کہیں گے جی کہ آپ نے کہا کہ ہر چیز جو ہے جس کا میس ہو اور اسپیس آکوپائی کرے وہ میٹر ہے. تو آپ نے کہا کہ ایئر بھی میٹر ہے, ہوا بھی میٹر ہے, تو وہ پھر کیسے میٹر ہوگی؟ کیا ایئر کا وزن ہوتا ہے؟ کیا ایئر اسپیس آکوپائی کرتی ہے؟ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ بچوں سے کہیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کریں. ایک ٹائر لے لیں, کسی کار کا ٹائر لے لیں, اور یا چھوٹا کوئی ٹائر لے لیں, اس کا سائیکل کا, موٹر سائیکل کا ٹائر لے لیں. اس میں سے ساری ہوا نکال دیں, ٹوٹل اس میں سے ریموو کر دیں ایئر. ایئر ریموو کرنے کے بعد اس کا وزن کر لیں, کتنے کلو گرام بنتا ہے وہ لکھ لیں. اس کے بعد اس کو یہ جو ٹائر انفلیٹ کرنے والے, ہوا بھرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس جا کر اس میں ہوا بھروا لیں, پھر اس کے بعد وزن کر لیں. تو آپ کو پہلے وزن سے یہ والا وزن بہت زیادہ نظر آئے گا. بلکہ جب آپ خالی ٹائر اٹھائیں گے اور پھر ہوا سے بھر کے اٹھائیں گے, آپ کو وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. کار کا ٹائر خالی آپ اٹھا لیں گے, ہوا بھرائیں آپ کا زور لگے گا آپ اٹھانے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا کا وزن ہے. جب ہوا نہیں تھی تو ٹائر کا وزن کم تھا, اب ہوا بھر دی ہے تو ٹائر کا وزن زیادہ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ ایئر از میٹر بیکاز اٹ ہیز میس, کیونکہ اس کا وزن ہے. مگر آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ اس کا والیوم بھی ہوتا ہے, یہ اسپیس آکوپائی کرتی ہے, وہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ایسے کریں, غبارہ لے لیں, غبارے کو انفلیٹ کرنا شروع کر دیں, اپنے منہ سے پھلانا شروع کر دیں.
کیا وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں؟ پھیلنا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہوا آپ اس کے اندر اپنے منہ سے پھونک مار کے بھر رہے ہیں، وہ ہوا جو ہے وہ سپیس آکوپائی کرتی جا رہی، جگہ گھیرتی جا رہی ہے. اس کو بھی جگہ چاہیے، ہوا کو بھی جگہ چاہیے، سپیس اس کو بھی چاہیے. غبارہ اب پھول گیا ہے، تو یہ غبارے کا پہلے جب ایسے ہی پڑا تھا، اس میں ہوا نہیں بھری ہوئی تھی، تو وہ چھوٹا سا تھا، اس کا والیوم بہت تھوڑا تھا. اب جب آپ نے اس کو پھلایا تو وہ بالکل فٹ بال کی طرح کتنا بڑا اس کا والیوم بن گیا. ٹھیک. تو اس سے ثابت ہوا کہ ایئر جو ہے اس کا والیوم بھی ہے، یعنی وہ سپیس آکوپائی کرتی ہے، اور اس کا میس بھی ہے، یعنی اس کا وزن ہوتا ہے. تو اسی طرح باقی چیزیں آپ دیکھ لیں. اب خالی گلاس آپ اٹھائیں، اس کے بعد اس کو پانی کا بھر کے اٹھائیں، کیا اس میں آپ کے ہاتھ کو وزن محسوس ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ بچوں سے آپ ایکسپیریمنٹ کروائیں. ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جو لیکوڈ ہے، گیس کے علاوہ جو لیکوڈ ہے وہ بھی میٹر ہے. کیوں؟ اس کا میس تو آپ نے دیکھ لیا، وزن تھا اس کا، اٹھایا بھر کے گلاس، تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ تو بھاری ہو گیا ہے پہلے سے. اس کا مطلب اس کا میس ہے. اور کیا وہ سپیس آکوپائی کرتا ہے؟ ہاں بھائی، سپیس آکوپائی کرتا ہے نا. اس نے وہ جو گلاس کے اندر خالی گلاس تھا، وہ ساری سپیس کو فل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بھرا ہے کہ نہیں؟ تو وہ سپیس تو آکوپائی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیکوڈ میں بھی یہ دو کریکٹرسٹک موجود ہیں کہ اس کا میس بھی ہے اور اس کا والیوم بھی ہے، یعنی وہ سپیس بھی آکوپائی کر رہا ہے. ٹھیک. پھر آ جاتے ہیں سالڈ کے اوپر. اب سالڈ ایک چیز ہے، اینٹ ہے، فرض کریں برک. اب وہ اینٹ جو ہے وہ سالڈ ہے. اب آپ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے زمین کے اوپر، آپ اس کو اٹھائیں گے تو وہ آپ کو باقاعدہ اینٹ کا نشان نظر آئے گا زمین کے اوپر. اس کا مطلب وہ سپیس تو اس نے زمین کے اوپر آکوپائی کی ہوئی تھی، مگر جو سپیس اس نے ہوا میں آکوپائی کی ہوئی ہے بھی، اس کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی بھی تو ہے نا. وہ جو اینٹ کی اونچائی ہے وہ تو زمین پہ نہیں ہے، وہ تو ہوا میں ہے، تو وہ سپیس بھی اس نے آکوپائی کی ہوئی ہے. تو یہ ساری سپیس جو اس نے آکوپائی کی ہوئی ہے، یہ اس کا والیوم ہے. تو اب آپ اس کو اٹھائیں، وزن محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب اس کا میس بھی ہے. تو ثابت ہوا کہ جو سالڈ ہے اس کا بھی میس ہوتا ہے اور والیوم بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی میٹر ہے. تو یہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ تینوں چیزیں میٹر ہیں. ٹھیک ہے. کون کون سی؟ سالڈ، لیکوڈ اور گیس. کیسے ثابت کیا؟ کہ دونوں کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھے کہ ان تینوں میٹر کی جو یہ تینوں حالتیں ہیں، ان میں دونوں کریکٹرسٹک موجود ہوتے ہیں. ان کا میس بھی ہوتا ہے، وزن بھی ہوتا ہے، اور یہ سپیس بھی آکوپائی کرتی ہیں تینوں حالتیں. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد ہم ان کی پراپرٹیز تو بعد میں پڑھیں گے کہ سالڈ جو ہے اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں، لیکوڈ کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اور گیس جو ہے ایئر، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. مگر اس سے پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ یہ میٹر کس چیز کا بنا ہوتا ہے. جو بھی ہے وہ بے شک ایئر ہے یا لیکوڈ ہے یا سالڈ ہے. یہ بہت چھوٹے چھوٹے، جن کو ٹائنی پارٹیکلز کہتے ہیں، TINY، ٹائنی، بہت چھوٹے چھوٹے ٹائنی پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میٹر کس سے مل کے بنا ہوتا ہے؟ ٹائنی پارٹیکلز. اور ان پارٹیکلز کو ہم ایٹمز کہہ دیتے ہیں. یہ ایٹمز جو ہیں، اگر دو یا دو سے زیادہ ایٹم آپس میں اس طریقے سے جڑ جائیں
کیمیائی طریقے سے کیمیکل طریقے سے جڑ جائیں تو وہ پھر ہم ان کو ایٹم نہیں کہتے. پھر وہ جو دو سے زیادہ ہوں اور پھر کتنے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ایک پارٹیکل بنائیں، بہت زیادہ ایٹم مل کے ایک پارٹیکل بنائیں، تو سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں، یہ چوتھی اور پانچویں جماعت کے لیول پہ اس پارٹیکل کو پھر ہم مالیکیول کہہ دیتے ہیں جو ایٹم سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دو یا دو سے زیادہ ایٹم سے مل کے بنا ہے. مثلا اب میں آپ کو بتاؤں، ہائیڈروجن جو ہے اس کا ایک ایٹم ہے. اگر ہائیڈروجن گیس یہاں پہ موجود ہے آپ کی ہوا میں، تو اس کا ایک ایٹم جو ہے وہ آپ اس کو کیپیٹل ایچ سے ظاہر کر دیں کہ یہ ہائیڈروجن کا ایک ایٹم ہے. ٹھیک. اور اگر ایک واٹر کا مالیکیول ہوا میں پھر رہا ہو، ایک مالیکیول واٹر کا، جو وہ بھی پارٹیکل ہی ہے، وہ واٹر کا پارٹیکل ہے. یہ ہائیڈروجن ایچ جو تھا، یہ ہائیڈروجن گیس کا پارٹیکل ہے. یہ ایٹم کی شکل میں ایک ایٹم ہے ہائیڈروجن کا. وہ جو پانی کا پارٹیکل ہے نا، وہ مالیکیول ہے، وہ ایٹم نہیں ہے وہ بھی پارٹیکل، مگر وہ زیادہ ایٹم اس میں ہوتے ہیں. مثلا اس کا فارمولا آپ کو پتا ہوگا، H2O. H2 کا مطلب دو ایٹم ہائیڈروجن کے، O کا مطلب آکسیجن، ایک ایٹم آکسیجن کا. یعنی واٹر کا ایک مالیکیول تین ایٹمز کے کمبائن ہونے سے بنا ہے. دو ہائیڈروجن کے ایٹم ہے اس میں، ایک آکسیجن کا ہے، ٹوٹل تین ایٹم ہے. اور تین ایٹم جو ہیں انہوں نے کیمیکلی کمبائن کر کے اب کیمیکلی کمبائن کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہے، پانچویں اور چوتھی جماعت کے. یہ اگلی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے. صرف یہ آپ بچوں کو صرف اتنا سمجھا دیں کہ ان کو آسانی سے پھر علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. ہائیڈروجن کے دو ایٹم، آکسیجن کا ایک ایٹم اس طریقے سے جڑتے ہیں کہ ان کو آسانی سے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک پارٹیکل ہوگا، H2O ایک پارٹیکل ہوگا واٹر کا، اور ہائیڈروجن ایک پارٹیکل ہے ہائیڈروجن گیس کا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جتنا بھی میٹر ہے، وہ خواہ ایئر ہے، خواہ لیکوڈ ہے، خواہ سالڈ ہے، یہ ٹائنی پارٹیکل سے مل کے بنا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتے. ایون ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسی مائکروسکوپ بھی نہیں ہے جس میں آپ ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ ایٹم اس مائکروسکوپ میں بھی دے سکیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کچھ مائکروسکوپس اتنی پاورفل بنا لی ہیں کہ وہ ایٹمز کی ارینجمنٹ جو ہے کہ وہ کس طریقے سے ارینج ہیں اس کا ایک امیج وہ مائکروسکوپ آپ کو دکھا دیتی ہے. وہ انڈیویجول ایٹم کا فوٹوگراف آپ کو نہیں دکھا سکتی، اس کی پکچر، اس کی تصویر کسی ایک ایٹم کی ابھی بھی وہ مائکروسکوپ نہیں دکھا سکتی. وہ ایٹمز کس طریقے سے ارینج ہوئے ہیں ان کا ایک امیج، خاکہ ایک آپ کو دکھا سکتی ہے بس. تو ایٹم اتنا چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے. تو جو چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل جس سے مل کر یہ میٹر بنتا ہے اس پارٹیکل کو ہم ایٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مالیکیول کو بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پارٹیکل کہتے ہیں. تو یہ ایٹم جو میٹر ہے یہ پارٹیکل سے مل کر بنا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹائنی پارٹیکل، ذرات ایسے جو آپ کو نظر نہیں آتے ایون مائکروسکوپ میں بھی، ان سے مل کے بنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ میٹر کی جو 3 اسٹیٹس آف میٹر ہیں جو ابھی ہم نے ایسے ہلکا سا ان کو ٹچ کیا تھا، سالڈ، لیکوڈ اور گیس. یعنی جو میٹر ہے یہ بیسیکلی 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے. ویسے تو اب اس کے زیادہ
حالتیں اس کی دریافت ہو چکی ہیں. پلازما ایک ہے، بوز آئنسٹائن کنڈنسیٹ ہے، اس طرح اور بھی ہیں، مگر وہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہے. آپ صرف 3 حالتیں ہی یاد رکھیں اور بچوں کو سمجھائیں: سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس. ٹھیک ہے. اب یہ ہم دیکھیں کہ سالڈ میں پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ اسمالسٹ پارٹیکل سے مل کے میٹر بنا ہے. تو سالڈ اگر ہے، اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اس میں کس طرح رہتے ہیں، اس کے اندر، اس سالڈ کے اندر. اینٹ ہی ہے، فرض کریں بریک ہے، وہ ایک سالڈ ہے. کوئی بھی سالڈ چیز لے لیں، چیئر لے لیں، ٹیبل لے لیں، ٹھیک ہے، اینی سالڈ تھنگ، گلاس لے لیں، جگ لے لیں، آپ کی اپنی باڈی ہے وہ لے لیں، جو بھی سالڈ چیز ہے اس کے اندر ظاہر ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ پارٹیکل سے مل کے بنی ہے. تو وہ پارٹیکلز جو ہیں سالڈ میں کس طرح ہوتے ہیں، لیکوڈ میں کس طرح ہوتے ہیں، اور گیس میں کس طرح ہوتے ہیں. غور سے سننا، سالڈ میں یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. دے آر ویری کلوز، دے آر ویری ٹائٹلی اٹیچڈ ٹو ون اندر. ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ٹائٹلی یہ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں، کمبائن ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں سالڈ کے اندر. سالڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اور یہ پارٹیکلز جو ہے نا یہ ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں، مگر سالڈ میں کیسے موو کرتے ہیں؟ یہ اسی جگہ پہ جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہیں اوپر نیچے دائیں بائیں ہلتے رہتے ہیں، تھر تھراتے رہتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، بچوں کو آپ نے سمجھانا ہے ایسے کہ کلاس میں سارے بچے جو ہیں ان کو ایک جگہ گروپ میں کھڑا کر کے اس طرح کھڑا کر کے سب جڑ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، سب کو جوڑ دیں، بالکل کندھے کے ساتھ کندھا گروپ بنا کے ہر طرف سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹائٹلی ان کے جڑ کے کھڑے ہو جائیں. جڑ کھڑے ہو گئے، آپ کہیں جی آپ سالڈ ہیں، کیونکہ آپ سارے ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک پارٹیکل ہے اور آپ اتنا ٹائٹلی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں کہ اب آپ ایک سالڈ کی شکل پیش کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اب ان کو کہیں کہ آپ یہیں پہ کھڑے کھڑے سائیڈوں پہ ہلتے جائیں یا اپنے کندھے اوپر نیچے کریں، شرگ کریں وہ شولڈرز کو اوپر نیچے کرتے جائیں گے. تو اس کا مطلب ان میں جو سالڈ کے پارٹیکلز ہیں ان میں اس طرح کی موومنٹ ہوتی. یا جیسے بندہ کانپتا نہیں کھڑا کھڑا، ان سے کہیں سب کانپنا شروع کر دیں، سب ٹریمبل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، شیورنگ جیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بخار میں بندہ کانپتا ہے نا، تو ان کو سب بچے ادھر ہی کھڑے کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے ہی ٹریمبل کرنا شروع کر دیں، کانپنا شروع کر دیں. تو یہ ان کی موومنٹ ہے. تو سالڈ کے پارٹیکلز کی 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ دے آر ٹائٹلی اٹیچ ٹو ایچ ادر، دے آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اینڈ دیئر موومنٹ از a specific kind of movement، ایک خاص طرح کی موومنٹ ہے جس کو اب وائبریشن کہتے ہیں. جب وہ کانپ رہے ہوں گے تو یہ وائبریشن ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح نہیں کر رہے کہ ایک لڑکا اپنی جگہ چھوڑ کے دوسرے لڑکے کی جگہ پہ چلا گیا ہے اور دوسرا اپنی جگہ چھوڑ کے اس کی جگہ پہ آ گیا ہے. یہ کام نہیں وہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ موومنٹ سالڈ میں نہیں ہوتی. اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، وہیں پہ رہنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور وہیں پہ کانپتے رہنا ہے. تو یہ موومنٹ جو ہے سالڈ کے پارٹیکلز میں ہوتی ہے. اور اس طرح 2 چیزیں آپ نے بتانی ہیں سالڈ کے پارٹیکلز کے بارے میں کہ سالڈ کے پارٹیکلز دے آر ویری ٹائٹلی اٹیچڈ اینڈ دیئر موومنٹ از کالڈ وائبریشن. دے ڈو ناٹ موو فرام پلیس ٹو پلیس، دے کیپ انٹیکٹ، ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ جڑے رہتے ہیں اور وہیں پہ وہ اپنا وائبریٹ کرتے رہتے ہیں اور جس طرح تھر تھراتے رہتے ہیں. ٹھیک، یہ بات.
اب آ جاتے ہیں لکوڈ میں. لکوڈ میں یہ پارٹیکلز کس طرح بیہیو کرتے ہیں. اب واٹر لے لیں آپ. لکوڈ میں تو بے شمار چیزیں ہیں. آپ کا ملک بھی لکوڈ ہے, واٹر بھی لکوڈ ہے, آئل بھی لکوڈ ہے, اور آپ کا جو شہد ہے, ہنی, وہ بھی لکوڈ ہے. شربت بناتے ہیں آپ, وہ بھی لکوڈ ہے. تو لکوڈ تو بہت ساری چیزیں ہیں. یہ وائن ہے, شراب ہے, وہ بھی لکوڈ ہے. یہ جو آپ ڈرنک پیتے ہیں, فزی ڈرنکس, خواہ پیپسی ہے یا کوک ہے یا اسپرائٹ ہے یا سیون اپ ہے یا نیکسٹ کول ہے, وٹ ایور, تو یہ بھی لکوڈ ہیں سارے. کافی پیتے ہیں آپ, وہ بھی لکوڈ ہے. ٹی پیتے ہیں, وہ بھی لکوڈ ہے. تو لکوڈ کے بھی پارٹیکلز ہیں. ہم نے پڑھا ہے کہ لکوڈ جو کہ میٹر ہے, اور میٹر کس سے مل کے بنا ہے؟ پارٹیکل سے. اب ہم ان کے پارٹیکلز کو اسٹڈی کرتے ہیں لکوڈ کے, کہ یہ کس طریقے سے بہیو کرتے ہیں. اب لکوڈ کے پارٹیکلز سالڈ کے پارٹیکلز کی نسبت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. دا ڈسٹینس بٹوین دی پارٹیکلز آف دی لکوڈ از مور دین دا ڈسٹینس بٹوین دی پارٹیکلز آف اے سالڈ. ٹھیک, ان کے درمیان فاصلہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ تھی ڈسٹینس والی. ان میں سالڈ میں کیا تھا؟ ڈسٹینس تھا ہی نہیں, بالکل ٹائٹلی اٹیچ تھے. ان کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. اور اب آگے آ جاتے ہیں. ان کی موومنٹ تو سالڈ کی تو تھی کہ وہ ایک ہی جگہ پہ وائبریٹ کر رہے تھے, مگر لکوڈ کی موومنٹ, لکوڈ کے پارٹیکلز کی موومنٹ یہ ہے کہ ایک پارٹیکل اپنی جگہ چھوڑ کے دوسرے پارٹیکل کے ساتھ سلائیڈ کرتا ہوا تھوڑا آگے نکل جاتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ سلائیڈ کر کے تھوڑا ادھر نکل آتا ہے. یعنی وہ ان میں موومنٹ اس طرح کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پاس کرتے رہتے. اب آپ ایسے کریں, تمام سٹوڈنٹس جن کو آپ نے سالڈ بنایا تھا, اب ان کو لیکوڈ بنا دیں. ان کو آپ تھوڑا تھوڑا فاصلہ ان میں کریٹ کر دیں. ان کو کہیں جی اب آپ تھوڑا ڈسٹینس پہ کھڑے ہو جائیں. ڈسٹینس پہ کھڑے ہو گئے. اب ان سے کہیں جی کہ اب آپ لیکوڈ ہیں, اس وقت آپ سالڈ نہیں ہیں, کیونکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائٹلی اٹیچ نہیں ہیں, آپ کے درمیان تھوڑا ڈسٹینس ہے. اب آپ ایسے کریں کہ ان کو کہیں کہ اب آپ ایسے موو کریں کہ ایک لڑکا اپنی, اس کے ساتھ والا جو لڑکا ہے اس کی جگہ پہ چلا جائے, اور ساتھ والا لڑکا اس کی جگہ پہ آ جائے. یعنی دے شوڈ ایکسچینج دیئر پلیسز, جگہ چینج کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ سارے بچوں کو کہیں کہ بس اتنی ہی موومنٹ آپ نے کرنی ہے, جتنی جگہ پہ ہیں رہنا اتنی ہی جگہ پہ ہے, مگر موومنٹ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یہاں سے موو کر کے اگلے کی جگہ پہ, اور اگلا آپ کی جگہ پہ آ جائے گا, پھر اس سے اگلا جو ہے وہ آپ کی جگہ پہ آ جائے گا, آپ اس کی جگہ پہ چلے جائیں گے, مگر اتنے ہی ایریے میں رہیں گے, باہر نہیں نکل سکتے آپ یہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈسٹینس آپ کا سالڈ کے پارٹیکلز کی نسبت زیادہ ہوگا, اور یہ موومنٹ بھی سالڈ کے پارٹیکلز کی نسبت زیادہ ہوگی. ٹھیک. تو اب آ گئی آپ کی یہ گیس. تیسری جو سٹیٹ ہے میٹر کی وہ گیس ہے. اس میں پارٹیکلز کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک جی. آپ ایسے کریں, ان سٹوڈنٹس کو کلاس روم سے باہر نکالیں اور پورے اسکول میں پھیلا دیں. گراؤنڈ ہے اگر وہ بہت بڑا, اس میں دور دور کھڑا کر دیں ان کو. ٹھیک. آپ ان سے کہیں جی کہ جدھر مرضی بھاگ بھاگ کر آپ جائیں. ایک لڑکا اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہے, ادھر سے بھاگتا ہے, وہ دوسری طرف اسکول کے دوسرے کونے پہ چلا جاتا ہے. دوسرے کونے والا بھاگتا ہے, وہ دوسرے تیسرے کونے پہ چلا جاتا ہے. ایک درمیان سے بھاگتا ہے, وہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. جس طرف جس کا منہ آئے, جدھر جس کا جی چاہے ادھر نکل جائے, بھاگ جائے. ٹھیک. اب ان سے کہیں جی آپ گیس ہیں. تمام اسٹوڈنٹ جو ہے یہ گیس ہیں, کیونکہ آپ کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے. گیس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں, ایئر کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں, ان کے درمیان ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان ڈسٹینس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان میں سے کوئی پارٹیکل جس طرف اس کی مرضی چاہے
اس طرف نکل جائے بھاگ کے. ٹھیک ہے, اتنا فاصلہ ہوتا ہے, وہ پھیلتے جائیں, اور جتنا آپ ان سے کہیں اسکول کی دیوار پھلانگ کے باہر پورے گاؤں میں پھیل جائیں, چلے ہر جگہ پہ چلے جائیں, جتنا مرضی پھیلتے جائیں, کوئی حد نہیں ہے ان کے سپریڈ ہونے کی. ٹھیک ہے, وہ کہیں بھی فاصلہ, ان کا درمیانی فاصلہ جو فکس ہے ہی نہیں, وہ اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. صرف اسکول کے گراؤنڈ تک رکھنا ہے تو فاصلہ کم ہو جائے گا, پورے گاؤں میں پھیلا دیں ان بچوں کو تو ان کا فاصلہ زیادہ ہوگا, مگر رہے گی یہ ایئر ہی. موومنٹ کیا ہے, کیسی ہے, رینڈم موومنٹ, ادھر سے بھاگ کے ادھر جا رہا ہے, ادھر سے بھاگ کے ادھر جا رہا ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے سب کی. اور فاصلہ بے شک جتنا مرضی زیادہ کر لیں, اور جو موومنٹ ہے اس کی ڈائریکشن جس طرح مرضی کر لیں, جدھر مرضی منہ کر کے بھاگنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ گیس کے پارٹیکلز اس طرح بہیو کرتے ہیں کہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتا ہے اور موومنٹ رینڈم ہوتی ہے, جدھر مرضی نکل جائیں بھاگ کے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھے آپ کو میں نے سمجھایا میٹر کے جو پارٹیکلز ہیں, جن پارٹیکل سے ذرات سے مل کے میٹر بنا ہے, وہ سالڈ میں کیسے بہیو کرتے ہیں, لیکوڈ میں کیسے بہیو کرتے ہیں, اور گیس میں یا ایئر میں کیسے بہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ایک ایک جو اسٹیٹ آف میٹر ہے اس کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں. دو ہی پراپرٹیز ہم نے اسٹڈی کی تھی آپ کے لیول پہ, ابھی اور میں نہیں دیکھتا, بعد میں دیکھیں گے کہ کیا ہم نے کہا تھا کہ اٹ ہیز میس اینڈ اٹ آکوپائز اسپیس. اس کا وزن ہوتا ہے اور اس کا والیوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میس تو آپ کو پتا ہے نا میں نے کہ آپ وزن کو کہتے ہیں, مگر جب آپ اس کو ویٹ لکھیں گے, وزن انگریزی والا ویٹ لکھیں گے, سائنس والا ویٹ نہیں لکھیں گے. سائنس میں ویٹ کی ڈیفینیشن اور ہے, وہ میس نہیں ہے. یس, اردو میں جو وزن ہے وہ میس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کہیں جی کہ میس, کہ آپ میں اماؤنٹ آف میٹر ہے کتنی. اب ایک لڑکا ہے, اس کا 20 kg میس ہے, آپ اس میں کہیں کہ آپ کے اندر میٹر جو ہے اس کی مقدار 20 kg ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرا لڑکا ہے, وہ ذرا زیادہ, اس سے بڑا ہے یا اس سے زیادہ اس کا وزن ہے, اس کا 30 kg ہے. آپ اس کو کہیں کہ آپ کے اندر اماؤنٹ آف میٹر ہے وہ 30 kg ہے. تو میس کیا ہوا, اماؤنٹ آف میٹر ان این آبجیکٹ, کسی چیز میں اماؤنٹ آف میٹر کسی باڈی میں کتنا ہے, کلو گرامز میں یا گرامز میں. اگر وہ باڈی بہت چھوٹی ہے, سونا ہے, تو پھر تو گرامز میں آپ تولیں گے نا, اس کا میس گرامز میں ہوگا. اور اگر وہ ہیوی ہے تو کلو گرامز میں, اس سے بھی ہیوی ہے تو پھر آپ ٹنز میں بھی تولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ بتائیں گے کہ یہ کریکٹرسٹک میس کی ڈیفینیشن بھی سمجھانی ہے کہ میس کی کیا ڈیفینیشن ہے. صرف 4 لفظ آپ نے ان کو بتانے. اماؤنٹ آف میٹر پریزنٹ ان اے باڈی, وہ بے شک ایئر ہو, سالڈ ہو, لیکوڈ ہو, کسی جسم میں میٹر کی اماؤنٹ مقدار ہے کتنی, کتنے کلو گرام یا کتنے گرام یا کتنے ٹن ہے, وہ میس ہے. یہ میس کی ڈیفینیشن. اور والیوم کی ڈیفینیشن کہ والیوم از دی اسپیس وچ اے باڈی آکوپائز. صرف وہ جگہ, اسپیس جگہ, جتنی جگہ ایک کسی باڈی کو چاہیے وہ اس جگہ کو ہم والیوم کہتے ہیں کہ اس باڈی کا اتنا والیوم ہے. ٹھیک ہوگا. تو اب ہم سالڈ کی ذرا پراپرٹیز دیکھتے ہیں. اب آپ ذرا سالڈ جو ہے دیکھیں, آپ کی بک ہے وہ سالڈ ہے, آپ کی کلاس میں آپ کی جس بینچ پہ بیٹھے ہوئے وہ سالڈ ہے, جو ڈیسک ہے آپ کا وہ سالڈ ہے, جو ٹیبل ہے ٹیچر کا, ٹیچر کی چیئر وہ سالڈ ہے, جو وائٹ بورڈ لگا ہوا وہ سالڈ ہے. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کیا یہ جو سالڈ ہے
इसको, इसकी शेप आप दबाने से, जोर से प्रेशर डाल के चेंज कर सकते हैं, या वैसे इसकी शेप चेंज हो जाती है? नहीं होती। सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड शेप है, ठीक? उसकी शक्ल जो है वो फिक्स्ड है। ब्रिक, ईंट, अब ईंट की एक खास शक्ल है, उसकी वही शक्ल रहेगी जो उसकी है। अब आप उस ईंट को किसी डब्बे में डाल दें तो उसकी वही शेप रहेगी जो उस ब्रिक की है। आप उसको बोरी में डाल दें, किसी ड्रम के अंदर फेंक दें, उसकी वही शक्ल रहेगी, शेप उसकी फिक्स है। तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी आपने देखी कि उसकी जो शेप होती है, उसकी शक्ल होती है, वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। दूसरी बात, उसका वॉल्यूम फिक्स है। जितनी स्पेस ईंट ने बाहर पड़े हुए, जमीन का ऊपर पड़े हुए ऑक्युपाई की थी, आप ड्रम में अगर उसको रख दें, टेबल के ऊपर उसको रख दें, आप उसको किसी डब्बे में रख दें, वहां भी उसने उतनी ही स्पेस ऑक्युपाई करनी। इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। तो सॉलिड में आपने देखा कि दो चीजें फिक्स हैं, एक शेप और एक वॉल्यूम। ये दो लफ्ज आपने याद रखें, शेप और वॉल्यूम, ये दोनों फिक्स्ड हैं। यानी जितनी जगह उसने घेरी है, वो जहां मर्जी ले जाएं आप ईंट को, या कोई और चीज, सॉलिड, टेबल है, सोफा है, कुर्सी है, जितनी जगह उसने आपके घर में घेरी हुई है, किसी दूसरे के घर में ले जाएं, वहां भी उसने उतनी ही जगह घेरनी है। यानी उसका वॉल्यूम फिक्स रहना है। और जो शक्ल उसकी आपके घर में थी चेयर की, किसी और जगह पे ले जाएं उठा के, उसकी वो शक्ल भी वही रहनी है, चेयर की शेप भी वही रहनी है। अब आ जाते हैं लिक्विड पे। लिक्विड की क्या शेप है? भाई सॉलिड की तो सेम थी। सॉलिड ईंट को हमने जमीन पे जब रखा हुआ था, जो उसकी शक्ल थी, जब उसको डब्बे में डाला, उसकी वही शक्ल थी। मगर लिक्विड की मुझे शेप बताएं। एक लिक्विड मैंने कप में डाला, कप जिससे आप चाय पीते हैं, उसकी शेप कैसी? कप जैसी। एक वही लिक्विड मैंने जग में डाल दिया, अब उसकी शेप कैसी होगी? है जिस तरह की जग की शेप है। अब उसी लिक्विड को मैंने एक ओपन कंटेनर, वाइड ओपन कंटेनर में डाल दिया। घरों में होते हैं ना खुले बर्तन भी होते हैं ना, जिसको क्या आप उर्दू में भी परात ही शायद कहते हैं, दफ जो होती है, और इंग्लिश में भी, सॉरी पंजाबी में भी आप उसको परात ही कहते हैं। ये जिसमें हमारे घरों में हमारी औरतें आटा गूंथती हैं, वो बर्तन। अब आप वही कप में जो पानी था उसके में डाल दें, वो सारा फैल जाएगा उस परात में, तो उसने उसकी परात की शक्ल ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है। उसकी शेप तो फिक्स थी सॉलिड की, उसको आप परात में रख दें, ईंट को, उसी तरह की रहेगी। मगर वाटर को जब गिलास में डाला तो गिलास की शेप ले ली, कप में डाला कप की शेप ले ली, जग में डाला जग की शेप ले ली, बोतल में डाला तो बोतल की शेप उसने ले ली, और परात में डाला परात की शेप ले ली। इसका मतलब यह है कि लिक्विड की अपनी तो कोई फिक्स शेप है ही नहीं, वो तो जिस बर्तन में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, तो लिक्विड जो है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर बर्तन को कहते हैं कि जिस बर्तन में डालेंगे वही शक्ल वो इख्तियार कर जाएगा। ठीक। अब दूसरी बात थी वॉल्यूम की। हमने सॉलिड का वॉल्यूम देखा कि वो फिक्स था। उस ईंट ने जितनी जगह बाहर घेरी हुई थी, उतनी ही किसी डब्बे में, उतनी ही परात में, उतनी ही बोरी में, जहां भी ले जाएं उसको, उसने उतनी ही जगह घेरनी।
वॉल्यूम उसका फिक्स है. अब आप ऐसे करें, ये जो वाटर है, अब आप ये जितने बर्तन है ना, इन सब बर्तन के ऊपर मार्क कर लें लीटर. जिस तरह ये आप पेप्सी की बोतलें देखते हैं ना, एक छोटी बोतल होती है ½ लीटर की, एक पूरे लीटर की होती है, और एक 1.5 लीटर की होती है जो बड़ी बोतल होती है. ठीक, इस तरह आपको बाजार से बर्तन मिलते हैं जिनके ऊपर निशान लगे होते हैं कि यहां तक ½ लीटर, और उससे नीचे आधे से भी ½ लीटर, ऊपर पौना लीटर, ये फिर पूरा लीटर. तो ये लीटर जो है ये वॉल्यूम मेजर करने की इकाई है ना. जिस तरह आप कहते हैं इतने लीटर पेट्रोल डाल दो, तो वो वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं. अच्छा, अब आपने एक बोतल जिसमें ½ लीटर पेप्सी है, ½ लीटर वाली बोतल ले लें, वो पेप्सी ले लें. अब उसको उससे निकाल के आप एक ऐसे गिलास में डालें जिसके ऊपर लीटरों के निशान लगे हुए हैं. लीटरों के निशान लगे हुए हैं. जब आप उसको वो सारी वहां से निकाल के गिलास में डाल देंगे, तो गिलास में जहां पे ½ लीटर का निशान है वहां तक ही वो ड्रिंक आपकी आएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी. क्योंकि ये ½ लीटर थी उस बोतल में, और ये गिलास बहुत बड़ा है. इस गिलास में जहां ½ लीटर का निशान है, बस वहां तक ये गिलास को भरेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी. फिर आप इसको किसी जग में डाल लें, मगर जग के ऊपर भी निशान लगे हुए हों ये लीटर्स वाले. वहां भी अब जब डालेंगे तो जहां पे ½ लीटर का निशान लगा हुआ है वहां तक जाएगी, उससे ऊपर जग को नहीं भरेगी ये. इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम फिक्स है. लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है. वो खा बोतल के अंदर है, वो उसको आप गिलास में डाल दें, उसको आप जग में डाल दें, उसको आप परात में डाल दें, जहां मर्जी डाल दें, वॉल्यूम जितनी जगह उसने घेरनी है उतनी ही घेरनी है. बोतल अगर पतली है तो वो ऊपर तक चली जाएगी, अगर गिलास पतला है वो भी उससे, अगर गिलास चौड़ा है तो वो नीचे तक रहेगी. ठीक है, जितना वॉल्यूम उसका बोतल में था वॉल्यूम उतना ही रहना है, वॉल्यूम उसका फिक्स रहना है. ठीक है, अगर बोतल लंबी ज्यादा थी तो गिलास चौड़ा ज्यादा है, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहा. ठीक है, जग उससे भी ज्यादा चौड़ा है, उससे भी नीचे तक वो रहेगी, जग के पैंदे तक ही रहेगी, क्योंकि जग चौड़ा ज्यादा है, मगर है वो उतनी ही जितनी की बोतल के अंदर थी, यानी वॉल्यूम फिक्स है. तो इसमें शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है. अब चलते हैं हम गैस के ऊपर. गैस की ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है, दोनों ही फिक्स नहीं है. क्यों? आप देख लें, गैस को आप गुब्बारे जो मिलते हैं बाजार में, उनके मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं. कुछ गुब्बारे तो बिल्कुल प्लेन होते हैं, आप उनको जब इन्फ्लेट करेंगे, हवा उनमें भरेंगे, तो वो राउंड गोल फुटबॉल की तरह का एक गुब्बारा बन जाएगा. ठीक है, तो वो आपने देखा कि एक शेप उसने वो ले ली है. अब आप ऐसे करें, एक ऐसा गुब्बारा ले लें जिसमें आपको मिलते हैं बाजार में, जिसके अंदर सेगमेंट्स खाने से बने हुए हैं. अब आप उसको भरें. अब आपको वो गुब्बारा जो है वो इस तरह गोल फुटबॉल नजर नहीं आएगा, वो लंबा सा नजर आएगा. ये बाजार में बेच रहे होते हैं, बच्चों को दिखा के लोग लेके फिर रहे होते हैं. वो लंबा सा गुब्बारा होगा और उसके अंदर निशान लगे होंगे, उसके सेगमेंट्स बने हुए होंगे, उसके हिस्से बने हुए होंगे, वो हिस्से नजर आएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है इसकी शेप फिक्स नहीं है, ये भी कंटेनर की शेप लेती है, ये भी कंटेनर की शेप लेती है, जिस तरह लिक्विड कंटेनर की शेप लेता था.
اگر آپ اس کو سلنڈر میں بند کر دیں گے تو سلنڈر کی شیپ لے لے گی، غبارے میں بند کر دیں گے تو غبارے کی شیپ لے لے گی، ٹائر کے اندر کار کے یا موٹر سائیکل کے یا سائیکل کے ٹائر میں اس کو بھر دیں گے تو وہ اس کی شیپ لے لے گی۔ اس کا مطلب گیس کی بھی اپنی فکس شیپ نہیں ہے، جس طرح لیکوڈ کی نہیں تھی۔ مگر لیکوڈ کا والیوم تو فکس تھا، اس کا تو والیوم بھی فکس نہیں ہے۔ کیسے؟ یہ گیس جو آپ نے ایک غبارے میں بھری ہے اور ایک وہ فٹ بال جتنی جگہ اس نے گھیری ہے، اب آپ کریں ایک بہت بڑا ڈرم لے لیں اور یہ غبارہ جو ہے وہ ڈرم میں لے جائیں، اور جہاں سے آگے سے اس کا منہ آپ نے دھاگے سے بند کیا ہوا تھا وہ کھول دیں اور ڈرم کو اوپر ڈھکنا دے کے ٹائٹ کر دیں۔ اب یہ جو گیس ہے جو صرف غبارے میں ایک فٹ بال جتنی جگہ گھیری ہوئی تھی، اب یہ پورے ڈرم میں پھیل جائے گی، یعنی اس کا والیوم جو ہے یہ اب وہ ایک فٹ بال کے والیوم سے بڑھ کے ایک ڈرم جتنا اس کا والیوم ہو گیا۔ اس نے اتنی جگہ گھیر لی ہے جتنی کہ وہ بہت بڑے ڈرم کے اندر۔ آپ کو میں ایک اس کا پریکٹیکل اگزامپل بتاتا ہوں، آپ روز دیکھتے ہیں۔ آپ جب پرفیوم لگاتے ہیں اپنے جسم کو تو آپ نے تو اپنے صرف جسم کو پرفیوم لگایا تھا، آپ کے کپڑوں کو لگا تھا۔ جب کوئی باہر سے بندہ آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کمرہ دروازہ کھولتے ہی وہ کہتا ہے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ وہ جو پرفیوم آپ نے لگایا تھا ایکچولی وہ جب آپ نے لگایا تو وہ گیس کے مالیکیول میں تبدیل ہو گیا اور اسے پورے کمرے کو بھر دیا، یعنی والیوم اس کا، اس نے جگہ کتنی گھیر لی؟ پورا آپ کا بیڈ روم۔ پہلے تو وہ اس جو پرفیوم کی باٹل ہے اس میں بند تھا، تھوڑی سی جگہ پہ آپ نے 2 قطرے صرف لگائے تو وہ باہر نکلتے، جب گیس بنا تو اس کا والیوم کتنا ہو گیا؟ جتنا بڑا آپ کا کمرہ ہے، جتنا بڑا آپ کا بیڈ روم ہے، اتنی جگہ اس نے گھیر لی۔ تو اس کا مطلب اس کا والیوم بھی فکس نہیں ہے۔ تو گیس جو ہے اس کی نہ شیپ فکسڈ ہے نہ والیوم فکسڈ ہے، مگر لیکوڈ جو ہے اس کی شیپ فکس نہیں ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے، مگر والیوم فکس ہے۔ جتنی جگہ اس نے، یہ نہیں ہے کہ چھوٹی بوتل میں جب تھا آپ نے بہت بڑے جگ میں اس کو ڈال دیا چھوٹی بوتل کو تو پورا جگ وہ بھر دے گا، نہیں، کیونکہ جتنا والیوم اس کا بوتل میں تھا جگ میں بھی اتنا ہی رہنا ہے، جگ میں وہ سارا جگ اوپر تک نہیں بھرے گا، مگر گیس نے پورا کمرہ بھر دیا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے پراپرٹیز سالڈ کی، لیکوڈ کی اور گیس کی۔ سالڈ میں شیپ بھی فکسڈ اور والیوم بھی فکسڈ، لیکوڈ میں والیوم فکسڈ مگر شیپ فکسڈ نہیں ہے۔ گیس میں دونوں ہی چیزیں فکس نہیں ہیں، دونوں ہی چینج ہو رہی ہیں، والیوم بھی چینج ہو رہا ہے اور شیپ بھی چینج ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں تک ہم نے پڑھا میٹر کو کہ میٹر ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی ایکسپلینیشن پڑھی، پھر وہ پارٹیکل سے مل کے بنا ہے، پھر ہم نے پارٹیکلز کے بارے میں دیکھا وہ کیا ہوتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پارٹیکلز جو ہیں یہ کس طریقے سے بہیو کرتے ہیں سالڈ میں، پھر لیکوڈ میں اور گیس میں کیسے بہیو کرتے ہیں۔ میں نے اسٹوڈنٹس کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا، ان کو سالڈ بنائیں، ان کو لیکوڈ بنائیں، ان کو گیس بنائیں، اس طریقے سے ایکٹیویٹی سے سمجھائیں۔ پھر میں نے ان تینوں سٹیٹس کی آپ کو جو پراپرٹیز تھیں، کریکٹرسٹکس تھے وہ بتائے، جس میں ہر ایک کے 2 بتائے کہ شیپ اور والیوم، سالڈ کا کیا ہوتا ہے، لیکوڈ کا کیا ہوتا ہے اور گیس کا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے جو فردر میٹر کے بارے میں آپ کے لیول کی چیز ہے آپ کے لیسن کے اندر کلاس 4 کے،
وہ میں اگلی آڈیو میں کور کروں گا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.